زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حمد ثنا تسبیح اور تعریف ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. درود السلام محبت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وہ آمنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، میرے سیر جانب جناب یاسین اور اکبر اور صاحب دوسرے میرے ذمہ دار ہیں، اور میرے بائیں جانب جو ہے بھائی شکیل صاحب اور جو ہے کاظم ہیں. بہرحال یہ ایک جستجو ہے، یہ ایک تڑپ ہے امت کی کہ آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے. ہم میں جیسے پرابلم جو فیس کر رہے ہیں ویسے آپ بھی فیس کرنے والے ہیں. اس کو تمام جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو جو سمجھایا گیا بتایا گیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں بیداری کیسے ہو. آج بھی امت اتنی بڑی آفت ہے، اس کو چھوٹی موٹی آفت نہ کو سمجھے، ایک بڑی آفت آئی ہے امت کے اوپر، لیکن آج بھی امت کا وہی آرکیسٹرا شادیوں میں موجود ہے، وہی پٹاخے پھوڑنا موجود ہے، وہی باراتیں نکلنا موجود ہے، وہی جو ہے 4 مار مار 5 بار مار 6 مار مار یہ بجانا واجبی ہے، اور تمام جتنے جو چھلا ہے، چھٹی ہے اور جو ہے جلوے کی رسم، تمام رسمیں ہماری قوم میں جاری و ساری ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، امت کے تمام تقوی والے لوگوں کو سمجھاتے بتاتے اپنی عمروں کو ختم کر دیے. کئی میرے سامنے جو علماء موجود ہے، خالدی صاحب ہے، عزاز صاحب ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھاتے سمجھاتے موت کے گلے میں چلے گئے، لیکن قوم سمجھی نہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں، ایک بڑی آفت کا انتظار کر رہے ہیں. اب بڑی آفت ہمارے سر پہ آ گئی. CIA ہو، CA ہو یا پھر جو NRC ہو، یہ ایک آفت ہے. اب اس آفت کو ہم دور کیسے کریں؟ پولیس کے ذریعے سے، ریلیز کے ذریعے سے، مارچ کے ذریعے سے، یہ آپ اس کو جو ہے دور کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی پراپرٹیز کو ڈیمیج نہ کیا جائے، کسی جو ہے گورنمنٹ کے عملات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی جو ہے پرائیویٹ پراپرٹیز کو اس میں نقصان نہ پہنچایا جائے. پورا امن مارچ آپ جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں، آپ کی اس کی اجازت ہے. اب یہ مارچ نکل رہا ضرور ہے، لیکن ہمارے پیچھے 2 ایسی تنظیمیں لگی ہوئی ہے جو ہمارے اس مارچ کو جو ہے ڈائیورس کرنا چاہیے. کل اگر یہ سپریم کورٹ میں بات جائے گی تو بھائی یہ لوگ کرے اس لیے کہ جو ہے ڈیمیج کیا جائے، اس بنیاد پہ جو سپریم کورٹ جو اس کو قلعدم کر دے. تو اس کے لیے خاص طور پہ یو پی کی پولیس اس قدر تباہی اور بربادی مچا دی کہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم کیا کریں. تو کل کی جو رپورٹس ہے، جمعے کی کل کی رپورٹ، پورا امن رہا، پورا سکون رہا. یعنی کہ ایک ایسی سازش بنائی گئی کہ آپ کو کسی بھی ذریعے سے جو ہے کوئی بھی کیس میں ڈال دیا جائے، آپ اس پہ آواز نہ اٹھائیں. ایک بچے کو لے جا کر دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا، بچہ گھر سے پکڑ کے لے کے گئے اور سینے پہ گولی مار دی اس کی. ایک 8 سال کا بچہ جس کو بھیجے میں گولی ماری گئی، یو پی پولیس ہے. 8 سال کا بچہ کون سا بڑا مار رہا ہوں گا؟ 8 سال کا بچہ کون سا پتھر اٹھا رہا ہوں گا؟ بھیجے میں گولی ماری گئی. میرے عزیز دوست ساتھیو، یہ آفت ابھی ہم پر نہیں آئی نا، اس لیے آج ہمارے ناچ گانے برقرار ہیں، ہماری جو ہے سورشیں برقرار ہے، ہماری جو ہے تازگی برقرار ہے. اللہ کی قسم یہ آفت اگر ہم پر آئے گی تو احساس ہوگا کیا چیز ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کر کے آئے اپنے مکان کو، تمام صحابہ کرام موجود تھے. اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین، سوری سے اور شازی سے پلاننگ ایران کی بہت زیادہ چل رہی ہے، ہم میں کوئی ایسا جو ہے منظم آدمی نہیں کہ اس کا جو ہے مقابلہ کر سکے. اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران اور دوسری روم.
सुपर पावर ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर ताकत, ये दो ताकतें थी, एक रोम और दूसरा ईरान। इनका कोई आंख में आग डालकर इनका कोई मुकाबला करके देख नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकतें थी। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि तुम्हें फिर कौन सा ऐसा गिरदावर है, तुम्हें कौन सा ऐसा आदमी है जो ईरान का मुकाबला कर सके। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह उठकर अपनी उंगली को उठाकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू साद बिन अबी वक्कास पर, साद बिन अबी वक्कास पर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं एक आदमी को चुन लिया हूँ, मैं एक आदमी को सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये मुसलमानों को दस्तगिरी और कामयाबी दिलाएगा। तो आपने कहा कि चलो वो कौन आदमी है? तो साद बिन अबी वक्कास पर। तो साद बिन वक्कास को उमर बिन खत्ताब ने कहा कि उठो, तुम्हें मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए चुना गया, मुसलमानों की सरबुलंदी। लगभग करीब करीब 40 आदमियों का लश्कर या 400 आदमी का लश्कर देकर आपने जो है उमर बिन खत्ताब उनको तैयार करे, निकल कर हजाज के अरब के बॉर्डर से लेकर जो है ईरान के बॉर्डर पर पहुंचे और सबसे दुआ की कि मेरे लिए दुआ करना और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। पलट के वापिस आए। आने के बाद तमाम जितने लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे उन सबसे कहा कि मैं किसी को तनहा ना देखूं, हर कोई दुआ में लग जाओ। क्या कहा? उनको वहां पे पहले भेज दिए प्रोटेस्ट के लिए, यानी हमले के लिए, और यहाँ पलट क्या कहा? हर कोई दुआ में लग जाओ। तो यहाँ एक दुआ भी जरूरत है इस बात की और दुआ भी जरूरत है इस बात की। तो बहरहाल उमर बिन खत्ताब पहुंच गया, सब दुआ में लग गए, छोटा बच्चा बड़ा हर कोई। अब उधर दरियाए रतला मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अमीर लश्कर साद बिन अबी वक्कास करने लगे हम ईमान क्यों लाए? तो सब एक हो कि अल्लाह की ज़ात पर हम रसूल की तमाम बातें बताई। कहा कि हम किसी से डरे? तो उन्होंने कहा कि हम किसी से डरे। फिर ये समंदर से डरना कैसे? फिर ये समंदर से डरना कैसे? तो घोड़ों को डाल दो। जैसे ही घोड़ों को डाले, जैसे घोड़ों को डाले, तो इस बात के लिए अल्लामा इकबाल ने लिखा, दस्त तो दस्त है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौन थे? अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे वैसे आपके वैसे पटाखे फोड़ने वाले, शादियों में नाचने वाले, बीवियों का पल्लू पकड़ने वो लोग नहीं थे। ये लोग सहाबा थे, सहाबा। कहा कि क्या डरना है, घोड़े समंदर में डालो। अल्लामा इकबाल ने कहा दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब ईरान सिक्योरिटी फोर्स देखी ये बॉर्डर पे चलते कौन से लोग आ रहे, तो बॉर्डर छोड़ के भाग गए। अब ईरान फतेह कर दिया गया। तो एक सुत सवार घोड़े पे तेज रफ्तार से अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के पास आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब 110 पेवन का लिबादा पहने हुए, सर पे अमामा है फटा हुआ, हाथ में लकड़ी है, मदीने के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। वो सुत सवार आपकी तरफ दौड़े आ रहा। कहा अल्लाह के बंदे, मुझे यह तो बता ईरान फतेह हुआ नहीं, मुझे यह तो बता ईरान की कामयाबी हुई या नहीं, इस्लाम का फरिया बुलंद हुआ या नहीं, मुझे यह तो बता। वो सुत सवार जो घोड़े पे आ रहा, उसने कहा मैं आपको नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन को बताऊंगा, मैं आपको नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन को बताऊंगा। यह सादगी है साहबा की। दाएं बाएं पैर मारते घोड़े की रिकाब को पकड़ लिए, खींचते हुए गलियों में, मदीने की गलियों में लेकर चले गया। तो मदीने की गलियों में से दरीचों से दरवाजों खोल के लोगों ने कहा, ऐ कमबख्त सुत सवार, तू जिसको खींच के ले जा रहा वो इस इलाके और तमाम आलम के मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। वही सुओं पे घोड़ा रुक दिया। कहा आप अमीरुल मोमिनीन है, आप अमीरुल मोमिनीन है? कहा छोड़ मुझे, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं या नहीं हूं, मैं तो एक उम्मत का गुलाम हूं, मुझे यह तो बता ईरान फतेह या नहीं हुआ ने। तो सुत सवार करता है, अमीरुल मोमिनीन सजदे शुक्र बजा लाइए, शायद कि आज यस्कर की शाही गद्दी पे खड़े कर साद बिन अबी वक्कास जुमे का खुतबा दे रहे होगी। यस्कर की शाही गद्दी पे खड़े रखे साद बिन अबी वक्कास जुमे का खुतबा दे रहे हैं, और इधर तमाम सोना चांदी हीरे जवाहरात ला के डाल दिए गए, पैर छन्नी हो गए, जिस्म से खून रस रहा है, कपड़े पसीने से कड़क हो गए, गर्द आलू चेहरा। साहबा इकराम साद बिन अबी वक्कास तमाम के तमाम गालीन पर लंगी तस्वीर थी पलटा दिए, अब उस सोने और चांदी पे खड़े रहकर जुमे का खुतबा दे रहे। इसमें अल्लामा इकबाल ने कहा, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या दर्द जिसका टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था पाँव में ताजे सरे दारा, कुचल डाला था पाँव में ताजे सरे दारा। इसके बाद सलाम फेरे गए तो अमीरुल मोमिनीन से लोग कहने लगे, अमीर लश्कर, उस फानूस के अंदर नंगी तस्वीर है,
تو مجھے پہلے کیوں نہیں بولے کہ اس فانو کو جھڑا دیتے؟ تو تم میں سے کون ہے؟ ابو مازن ثقفی اس صحابی کا نام ہے. ابو مازن ثقفی اٹھے, اس جھمر کو کاٹتے جھمر سے نیچے گرے, کہا کہ ابو مازن ثقفی کے پیروں میں کہاں سے چھپ گئی, بلا تو صحیح. تو امیر المومنین امیر لشکر سے کہا, اے امیر لشکر, یہ باطل کی کانچ ہمیں کیا چھپا سکے گی؟ ہم نے باطل کی زمین پہ چلا کے اس پیروں کو حق کے لیے تیار کیا ہے. میرے عزیز دوست ساتھیوں, عمر بن خطاب کے یہ وہ ساتھی امیر لشکر سعد بن وقاص ادھر ایک سیٹ ہے, اور ایران کا سب سے بڑا پہلوان جو روز 2 ہاتھی اکیلا کھینچا کرتا تھا, رستم السوراب. آپ کبھی نام سنے ہوں گے, رستم السوراب. یہ نکل کے بھاگ رہا ہے. مارنے والے صحابی کون؟ جس کو دق کی بیماری تھی, جس کو دق کی بیماری تھی, سینے کی ہڈیاں, پیٹ کی ہڈیاں کچھ چپک گئے, اتنے کمزور صحابی. تلوار کو مین سے نکالا, کہا اے ظالم کہاں جا رہا بھاگ کے؟ کہا میری جان کو بخش دیجئے, ایران کے خزانے تم پر لٹا دوں گا. تو پلٹ کے کہا اگر آج تجھے مار دوں گا تو کل مسلمان عزت سے جی سکیں گے, اگر آج تجھے چھوڑ دوں گا تو کل مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے گا. ایک ہی وار کیا, اتڑیاں باہر آ گئے, دریا میں لاش گر گئی. پورا سونا چاندی لے کر امیر المومنین کے پاس, سعد بن وقاص کے پاس لوگ آئے. سعد بن وقاص اس مال کو لے کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کا شکر ادا کیا, اور گھوم گھوم کے اس مال کو دیکھ رہے ہیں, اس مال کو دیکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ امت کا اتنا خیال کرنے والے, یہ مال کون سی چیز ہے جو آپ گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں, گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے, وہ کنگن اور تاج کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین, یہ کنگن تاج ہے. اس کنگن اور تاج کو پکڑا. سراقہ بن مالک جوسمی کیسے ہے؟ اس کنگن کو ہاتھ کو پکڑ کے کہا سراقہ بن مالک جوسمی کیسے؟ تو کہا امیر مومن, وہ صحابی جو ہے سراقہ بن مالک جوسمی, وہ شاید کے بستر مرض پر ہے, اب کب اس کی روح نکل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ہاتھ میں کنگن پکڑ کے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب نے, قسم ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے, قسم ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے, سراقہ بن مالک کو جب تک موت نہیں آ سکتی جب تک میرے رسول کا وعدہ پورا نہ ہو جائے, جب تک موت نہیں آ سکتی. میرے عزیز دوست ساتھیوں, یہ آج میرے اور آپ کے سامنے پرابلمس ہے. بے شک اللہ کا شکر احسان ہے, ساؤتھ انڈیا کا علاقہ, یہ دعوت کی برکتیں ہیں. ساؤتھ انڈیا کے علاقے میں نارتھ انڈیا کے مسلمان پریشان حال ہے آج. کیوں؟ دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے. آج گلی گلی, خریا خریا, گاؤں گاؤں اس ایریے میں دعوت ہے. ساؤتھ انڈیا کے اندر اللہ اس کو امن اور شانتی, سکون سے رکھا ہے, امن اور شانتی. لیکن ہاں جد و جہد ہے, جد و جہد, ہر جگہ جد و جہد ہے. بغیر جد و جہد کے کام نہیں ہو سکتا. لیکن میرے عزیز دوست ساتھیوں, آپ کی جد و جہد کو آپ کمزور نہ کریں, آپ اس کو چھوڑیں نہیں. انشاءاللہ ہر جمعہ, ہر ہفتہ, ہر دن اس کو نکالتے جائے. شاید کہ آج ایک مارچ تھا جس کو ولین مارچ کہا گیا, اس کو جو ہے ٹی بی جو ہے اجازت نہیں ملی, شاید اس کو کورٹ میں گئے, شاید وہ مل جائے گی. ہر کوئی جماعت والا, چاہے وہ MIM ہو, چاہے وہ MBT ہو, چاہے کسی بھی جماعت کا آدمی ہوگا, اس کو کثرت سے نکالنے والے بنے, اور لوگوں کے سامنے احساس دلانے والے کہ ہم ابھی غیور زندہ ہے, ابھی ہم زندہ ہے, ہر کام کو کرنے والے, ہر کام کو کرنے والے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں دوستو ساتھیوں. کل یہ ہماری درمیان میں جو باتیں آئی ہے, یہ ہمارے تک نہیں رہ جائے گی. کل ہماری آنے والی نسلوں کو ہم کیا دیں گے؟ ہماری نسلوں کے بارے میں سنتا ہے, میں ختم ہو جاؤں گا, یاسین اکبر ختم ہو جائیں گے, یا شکیل صاحب ختم, کاظم ختم ہو جائیں گے. ہماری اب 30-35 سال کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن ہماری آنے والی نسلیں کیا ہوگی؟ ان نسلوں کو دین دے کے جانا ہے, ان نسلوں کی روح میں دین کو بسانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں بہت ساری باتیں پھر آگے آپ کے سامنے کہوں گا. یار زندہ صحبت باقی. جزاک اللہ خیر.